کشمالہ کی سچائی بتا دی جعفر نے نوشیروان کو۔ ڈرامہ سیریل جانثار بہت اچھا بن چکا ہے، آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمالہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے، پر اس نے ایسا کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ نوشیروان کے کھانے میں زہر تک ملا دیا، اس کا الزام اس نے دعا پر لگا دیا، اسے جیل تک پہنچا دیا، پر اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ نوشیروان نے دعا کو جیل سے رہا کروا دیا۔ لیکن پھر بھی کشمالہ خوش ہو جاتی ہے جب نوشیروان دعا سے ملنے کے لیے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور کشمالہ کو اس بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سرفراز کو اپنے ایک نئے پلان کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ سرفراز سیدھا دعا کی سن لیتا ہے اور اسے ایک بار پھر سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ دعا پر شک کرتا ہے اور دعا کی کسی بھی بات کو سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب کشمالہ کو سرفراز اس بارے میں بتاتا ہے کہ نوشیروان نے دعا کی کوئی بھی بات نہیں سنی تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جہاں سرفراز کشمالہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے مجھے پیسے دو نہیں تو میں تمہاری سچائی نوشیروان کو بتا دوں گا، پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی سچائی کے بارے میں تو جعفر کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جعفر نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہوتا ہے اور ثبوت کے لیے ان دونوں کی تصویریں بھی بنا لی ہوتی ہیں۔ جعفر ان دونوں کی پکچرز نوشیروان کو دکھائے گا۔ یہاں جعفر خود سے کہتا ہے کہ کشمالہ بی بی نے دعا بیوی کے ساتھ اتنا برا کر کے اچھا نہیں کیا، انہیں جیل پہنچایا، انہیں تکلیف پہنچائی اور دعا بی بی کو نوشیروان صاحب کی زندگی سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان سب کے لیے کشمالہ بی بی کو سزا تو مل کر رہے گی۔ اب میں جا کر نوشیروان صاحب کو ان کی کالی سچائی کے بارے میں سب بتا دوں گا۔ جعفر خود کو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں ان کی پکچر اور جو ویڈیو ہے وہ نوشیروان کو دکھا دوں تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی، یہ تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور پھر کیا ہونا تھا، جعفر سیدھا نوشیروان کے پاس جا کر ان کی تصویریں دکھا دیتا ہے، کشمالہ اور سرفراز کی ساری سچائی کے بارے میں صاف صاف بتا دیتا ہے کہ سب کچھ کشمالہ بی بی سرفراز کے ساتھ مل کر ہی کروا رہی ہے۔ ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنا، لیکن نوشیروان اس سب سچائی کے بارے میں فی الحال سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ نوشیروان کو بابا سائیں اور اماں سائیں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ دعا کو گھر سے نکال دو اور اسے چھوڑ دو، لیکن ابھی تک نوشیروان نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کو سچ جب تک میرے سامنے نہیں آ جاتا میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، جب تک دعا نے یہ ثابت نہیں کیا کہ زہر اس نے دیا تھا یا کشمالہ نے۔ جب یہ سچ مجھے پتہ چل جائے گا کہ کشمالہ نے مجھے کھانے میں زہر دیا تھا یا دعا نے، تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ کشمالہ جو کہ سرفراز کے ساتھ مل کر بہت کچھ اور پلاننگ کر رہی ہے، سرفراز کو کہہ رہی ہے کہ آپ دعا سے ملنے اس کے گھر آ جاؤ تاکہ نوشیروان کو پتہ چل جائے کہ سرفراز اس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ تو جب سرفراز دعا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر نوشیروان بھی اسے دیکھ لیتا ہے۔ نوشیروان دیکھ کر جو ہے وہ دعا کی کوئی بات بھی نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ دعا چیک اپ کے لیے جائے گی اور جاتے ہوئے فضا کو دیکھے گی اور فضا سے کہے گی کہ فضا مجھے تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، تم کیوں نہیں میرے ساتھ چلتی چلو، ہم دونوں چیک اپ کرواتے ہیں، اور تم بھی تھوڑا بیمار لگ رہی ہو، تم بھی اپنی دوائی لینی ہے تو جاؤ۔ پھر فضا کھانے والی نظروں سے دعا کو دیکھے گی اور کہے گی کہ جس کے لیے چیک اپ کروانا تھا اب وہ وجہ نہیں رہی، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اکیلی چلی جاؤ اور مجھے آئندہ مت بلانا۔ مجھے تو دعا کے گھر والوں پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ دعا کو اکیلے کیسے بھیج سکتی ہیں، خاص کر اس کی ماں کو تو دعا کے ساتھ جانا چاہیے تھا، کیا پھر دعا اکیلی ہی اسپتال پہنچ جائے گی؟ لیکن دعا کے ساتھ ساتھ نہ صرف اسپتال میں نوشیروان پہنچے گا بلکہ سرفراز بھی پہنچ جائے گا۔
کیونکہ جیسے ہی نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ دعا کا آج ہسپتال جانا ہے اور مجھے ہسپتال اس کے پاس جانا چاہیے، یہ بات ہے کشمالہ سن لے گی اور تبھی فون کر کے سرفراز کو بھی دعا کے پیچھے ہسپتال بھیج دے گی، جس کے بعد جیسے ہی نوشیروان ہسپتال پہنچے گا اس سے پہلے ہی سرفراز وہاں پر پہنچ کر دعا کو اپنے پاس روک لے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہے گا کہ میری بات تو سن لو۔ دعا یہاں پر سب کچھ نوشیروان دیکھ لے گا اور تب نوشیروان دعا کے پاس آ کر کہے گا کہ مجھے کیوں نہ کہیں لگتا تھا کہ تم غلط نہیں ہو، اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ آج تم نے ہسپتال جانا ہے اور تم اکیلی ہوگی، لیکن تم نے یہ سب کچھ کر کے مجھے ثابت کر دیا ہے کہ میں غلط تھا اور تمہارے بارے میں جتنے بھی مجھے شک تھے وہ بالکل صحیح تھے۔ دعا آج تم نے میرا مان توڑ دیا ہے، جس کے بعد جعفر اور نوشیروان وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد دعا سرفراز سے کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں کیا مصیبت ہے جو تم میرے پیچھے آ جاتے ہو۔ تو سرفراز یہاں پر یہ بات سن کر وہاں سے چلا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔